علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج اس انٹر ہاؤس کمپٹیشن کا دوسرا دن ہے جو ایجوکیٹر الغفور کیمپس کے گرلز کیمپس میں منعقد ہو رہا ہے۔ کل پہلے دن میں اقبال ہاؤس ون کر کے لیڈ کر رہا ہے۔ آج کے اس دوسرے دن میں اردو اسپیچ کمپٹیشن ہے اور سانگ کمپٹیشن ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون سا ہاؤس جو ہے وہ ون کرتا ہے انٹر ہاؤس کمپٹیشن 2022۔ یہ آج کے دن کی اردو اسپیچ کمپٹیشن کی جج میم قرۃ العین ہیں اور ساتھ ریسپیکٹڈ پرنسپل میم اسما بابر۔ Good morning to all of you present here. I am Mariam. And I am Varisha. It's a beautiful day. We look around and think, This is the most colorful, charming and beautiful morning. It is the matter of great honor and pleasure for us to conduct the program. Inter-House Competition 2022 organized by the Educator Al-Ghafoor Campus. Rahman, the most affectionate. علم القرآن، اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. Taught the Quran to his beloved. دن کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور اس کے بعد قومی ترانہ پلے کیا گیا اور اس کے بعد اسپیچ کمپٹیشن کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ BS Honor انگلش لینگویج میں ہیں اور وہ ہاؤس آف رائٹرز اینڈ ایڈیٹر پریس برطانیہ میں CEO کے طور پر خدمات سر انجام دے چکی ہیں۔ زوردار تالیوں میں انہیں خوش آمدید کریں۔ کوئی بھی مقررہ اپنے ساتھ تقریری مواد نہیں رکھے گی۔ اور اب ہم اپنے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری پہلی مقررہ خدیجہ ضیاء اسٹیج پر تشریف لاتی ہیں۔ زوردار تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تخلیق میں اسے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ دنیا کی ساری آبادی، اس کی بہاریں اور سرگرمیاں انسانوں کے دم سے ہیں۔ یہ انسان ہی ہے جس کے لیے دونوں جہاں وجود میں آئے۔ جناب والا، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں ہے جہاں کے لیے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر شے سے افضل قرار دیا ہے۔ عملاً دنیا کی ہر شے انسان کے ہی تابع ہے، وہ دنیا کا تابع نہیں ہو سکتا۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، انسان کو اس نے خاک سے پاک کیا، انسان کو اس نے خاک سے پاک کیا، ذی حوصلہ و صاحب ادراک کیا۔ جناب دیا، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک نہ چیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔
جناب والا اگر ہم دین کو سیاست سے الگ کرتے ہیں تو نتیجتاً چنگیزیت بچتی ہے، فتنہ اور فساد باقی رہ جاتا ہے۔ بلا شبہ اگر ہم سیاست کو دین سے الگ کرتے ہیں تو سیاست میں بربریت، ناانصافی، انسانی حقوق کی پامالی، قتل و غارت گری ملتی ہے۔ میں آج اپنی بات کو دلائل سے ثابت کروں گی۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے۔ جناب والا جب جب حکمرانوں نے دین کو سیاست سے الگ سمجھا تب تب ظلم و جبر اور جہالیت نے عروج پایا۔ حکمرانوں نے ہر جائز اور ناجائز طریقے اختیار کر کے صرف اور صرف سیاست ہی چمکائی ہے، بدلے میں ان کی نااہلیوں، ظلم کا بوجھ عوام نے فساد، غربت اور معاشی بدحالی کی شکل میں اٹھایا ہے۔ اس لیے آج حکمرانوں کو اپنے اندر دین اور خودداری پیدا کرنی ہوگی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جناب والا جب دین سے غافل سیاستدانوں کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو اپنے بدنما اور داغدار چہروں کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ ہر اٹھنے والے ہاتھ اور بولنے والی زبان کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، اور اگر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرے تو اسے فراموش کر دیتے ہیں اور آئینہ دکھانے والوں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اکثر میں اپنی سوچ کو تحریر کرتی ہوں، اکثر میں اپنی سوچ کو تحریر کرتی ہوں، میں بس اپنی ذات کی تعمیر کرتی ہوں۔ جانتی ہوں روادار نہیں لوگ سننے کے، جانتی ہوں روادار نہیں لوگ سننے کے، گر کہہ دوں تو کہتے ہیں تقریر کرتی ہوں۔ جنہیں کردار سے نورے مجسم ہو جا، حسن کردار سے نورے مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ جناب والا بحیثیت مسلمان نہ صرف سیاست بلکہ ہمارے گفتار، انداز اور ارمان میں دین اسلام لازم ملزوم ہے۔ جب اللہ نے ہمیں یہ پاک وطن بخش دیا، ہم نے اس کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، رقصگاہوں میں اس انداز سے پائل چھنکے جس کی آواز میں آزاد ڈوب گئی۔ جناب والا میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے، جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے، حیوان کو بھی یہ انسان بناتا ہے۔ شکریہ۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب سورج کی کرنوں نے پہلی مرتبہ زمین کو سلامی دی اور باد نسیم نے طلوع سحر کے وقت اپنے پن کا مظاہرہ کیا، اس وقت سے لے کر آج تک زمانہ اپنا رنگ بدلتا رہا، مگر تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کسی حکمران نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین سے غافل ہو کر لادینیت کا لبادہ اوڑھا اور شیطان لعین کے ارادے غلیظہ زور پکڑنے لگے تو مذہب اور سیاست کا فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ پھر ظلم نے اپنا جوبن دکھایا، انصاف کی بولی لگتی گئی، صنف نازک روندے گئے، پھر اس معاشرے کا نقشہ اقبال نے یوں کھینچا: جلال بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جلال بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تیسرا نظریہ آج کے عنوان پر زیر بحث ہے، وہ ہے چنگیزی۔ چنگیزی ایک وسیع اصطلاح ہے۔ چنگیزی کے نظریے سے مراد انسان کی بے حرمتی ہے۔ چنگیز خان تاریخ کا وہ داغ ہے جس نے حاکمیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور فرونیت کی مثالیں رقم کر دی، ہستے بستے گھروں کو اجاڑ دیا اور آباد گھروں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفی کا دل پریشان سجدہ بیروز کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ یہ جلال بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کے جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ زورے بازو آزما شکوا نہ کر سیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ شکریہ۔ کہ حکمرانوں نے دین کو سیاست سے الگ کر رکھا تھا، ایسے بے ضمیر حکمرانوں کے لیے کیا خوب کہا گیا ہے: دین سے ہوئے غافل ریاست سے بیگاں، دین سے ہوئے غافل ریاست سے بیگاں، اپنا ضمیر سلا کر کہیں خود کو حکمران۔ جناب والا
تخت کی لالچ اور حرص و ہوس میں حکمران اتنا آگے نکل گئے کہ انہیں رعایا غلام لگنے لگی. وہ عام انسانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے اور ان پر ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے پہاڑ توڑتے, کیونکہ دین سیاست سے الگ تھا. تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی حکمرانوں نے دین کو سیاست سے الگ کیا تو پھر ایک انقلاب آیا اور لوگ قوموں, نسلوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے. یہ منظر اقبال نے اپنے شعر میں کچھ یوں کھینچا ہے: یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو.